ناقابل شکست عمران خان کی ایک اور فتح آج ثابت ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب جن کو 40 ماہ ہو گئے ہیں، یہ پورا نظام شکست دینے کی کوشش کر رہا ہے، توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن عمران خان اس نظام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان اس نظام کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان کو یہ نظام تمام تر ظلم جبر بربریت کے باوجود توڑنے میں ناکام رہا ہے۔ وہ عمران خان جو اکیلا وکٹ پر کھڑا ہے، جس کے سامنے کھڑا ہوا امپائر، تھرڈ امپائر دونوں ملے ہوئے ہیں، جس عمران خان کے سامنے جو ہے وہ 11-12 پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ اکیلا عمران خان جو ہے وہ وکٹ پر موجود ہے۔ وہ عمران خان جو زخمی ہونے کے باوجود وکٹ پر کھڑا ہے اور یہ نظام اس کو آؤٹ نہیں کر سکا۔ اب وہ نظام عمران خان کے منت ترلوں پر آ گیا ہے۔ پہلے دھمکیاں، پھر منت ترلے، ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھی جا رہی ہے، لیکن عمران خان ہے کہ وہ اس نظام کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ اور عمران ریاض خان صاحب نے شاید ایک بار کہا تھا کہ یہ نظام یہ چاہتا ہے کہ جو جیل کا چھوٹا گیٹ ہوتا ہے جہاں سے آپ کو جھک کے گزرنا پڑتا ہے، نکلنا پڑتا ہے، یہ نظام یہ چاہتا ہے کہ عمران خان جھک کے اور اس چھوٹے دروازے سے گزرے اور نکلے جیل سے، لیکن عمران خان کہتا ہے کہ نہیں، بڑا دروازہ کھلے گا اور میں سر اٹھا کر اور باہر آؤں گا، سر جھکا کر باہر نہیں آؤں گا۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، مجھے اس بات کی نہیں آتی کہ کل ایک کالم لکھا گیا جس میں کہا گیا کہ معیشت بھی شاندار چل رہی ہے، پاکستان کی کیا بات ہے، اگلے 5 سال میں قرضے اتر جائیں گے، 2030 تک پاکستان قرضہ فری ہو جائے گا۔ عمران خان پاکستان کا پورا نیریٹو بنایا گیا کہ عمران خان پاکستان کا دشمن ہے، اور عمران خان جو ہے اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ جب سے وہ اقتدار سے گیا ہے اس کو جیل میں بند کیا گیا ہے، اس کی پارٹی کو گولیاں ماری گئی ہیں، اس کی پارٹی کو اٹھا کے اندر ڈالا گیا ہے، اس کو اقتدار جو پاکستان کے کروڑوں لوگوں نے اس کو اقتدار دیا، پاکستان کے جاہل لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ملک کے فیصلے کیسے کرنے ہیں۔ اس جاہل قوم نے اس کو دوتا اکثریت دی، لیکن اس جاہل قوم کے ووٹوں کو ہم نے پاؤں تلے رون دیا، اپنے بوٹوں تلے رون دیا، اور ہم نے ان کو لے کر آئے شہباز شریف کو جو 18 گھنٹے کام کرتا ہے، مریم نواز جس کی پورا پاکستان تعریف کر رہا ہے، تو وہ بہت میرٹ پہ کام کر رہی ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہے، تو اس مریم نواز کی وجہ سے، اس شہباز شریف کی وجہ سے جو ہے وہ ملک آج جو ہے وہ عروج پر پہنچ گیا ہے، بلندیوں پر پہنچ گیا ہے، اور بتایا گیا کہ یہ ملک جو ہے وہ 5 سال میں قرضہ فری ہو جائے گا۔ تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ کا یہ تجربہ درست ثابت ہوا ہے آپ کے اپنے لوگوں کے مطابق اور آپ کے مطابق کہ عمران خان جو ملک کے لیے نقصان دہ تھا، جو ملک کا دشمن ہے، جس نے 9 مئی کرایا پاکستان کی، کہا جاتا ہے جی بھارت جو نہیں کر سکا وہ عمران خان نے کر دیا ہے، تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ جو پاکستان کا دشمن تھا، جو پاکستان کو کمزور کر رہا تھا، جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہا تھا، آپ نے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈالا۔ بیانیہ تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ معافی مانگے بھی تو اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کا جرم اتنا بڑا ہے۔ اس کی معافی اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ کام بھارت نے بھی نہیں کیا جو عمران خان نے کیا ہے۔ بیانیہ تو یہ ہونا چاہیے، اگر معیشت چل پڑی ہے، اگر پاکستان آگے جا رہا ہے، تو پھر بیانیہ تو، اور بیانیہ کیا، فیصلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ گڑ گڑا کے معافی مانگے گے بھی تو اس کو معاف نہیں کریں گے، یہ پاؤں ہمارے آگے پکڑ بھی لے تو اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ یہ کیا کل کہا گیا کہ یہ نظام 10 سال چلے گا، آج عمران خان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ایک معافی مانگ لو، ایک معافی مانگ لو، ہمیں فیس سیونگ دے دو، ہماری انا کی تسکین کے لیے ایک بار کہہ دو کہ مجھے معاف کر دو، ایک بار کہہ دو، ہماری انا کو، ہماری ضد کو، ہمارے غرور کو، ہمارے تکبر کو ایک چھوٹی سی اپنی معافی دے دو تاکہ ہمارا غرور، تکبر، انا اور ضد اس کی تسکین ہو جائے۔ کیوں؟ وہ تو دشمن ہے ملک آپ کے مطابق، اس کو تو اندر رہنا چاہیے، وہ معافی مانگے گی بھی تو اس کو نہیں معافی دینی چاہیے، لیکن حقیقت آپ کو بھی پتہ ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی نون لیگ کا حامی ہے وہ سن رہا ہے، اگر کوئی اس حکومت کا حامی ہے وہ سن رہا ہے، اگر کوئی اس نظام کا حامی ہے وہ سن رہا ہے، میں حکومت کا کوئی بندہ ہے اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، حکومتی اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ 78 سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کے سیٹ اپس جو خفیہ پیسے سے چل رہے ہیں، میں ان سیٹ اپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے ان سیٹ اپس میں اور یہ حکومت میں، حکومتی اداروں میں بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو ظاہر ہے اس بات پہ انہوں نے سن رکھا ہے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتا دیں، سچ آپ بتا دیں، اور مجھے کنونس کر لیں، میں اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا۔ سچ یہ بتا دیں کہ 9 اپریل 2022 کو جب سے عمران خان کو نکالا گیا ہے اس سے لے کے آج تک 40 ماہ ہو گئے ہیں، پاکستان کا کوئی ایک ادارہ بتا دیں کہ وہ آگے گیا ہو، پاکستان کا کوئی ایک شعبہ بتا دیں جو آگے گیا ہو، پاکستان کا کوئی ایک ادارہ بتا دیں جس کی کریڈیبلٹی بڑی ہو، پاکستان کا کوئی ایک آئینی عہدیدار بتا دیں جس کی عزت میں اضافہ ہوا ہو۔ مجھے یہ 4 سوالوں کے جواب دے دیں، اور وہ شاید سوال میں کر چکا ہوں کہ پاکستان کا کوئی ایک طبقہ بتا دیں
جس کی زندگی میں کوئی آسانی آئی ہو، خوشحالی آئی ہو، یہ 5 سوالوں کے جواب دے دیں، اور اس بات کا ایمان اور یقین رکھتے ہوئے کہ جھوٹے پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہو، اور سچ آپ بتا دیں، مجھے آپ کنونس کر لیں، مجھے لکھ کے بھیج دیں، میں اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا جی مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ، اور اگر میں کنونس نہ ہوا تو میں آپ کو میسج پڑھ کے بھی سناؤں گا اگلی ویڈیو میں، اور اپنے بھی دلائل ساتھ رکھوں گا، پھر لوگ فیصلہ کر لیں گے۔ آپ مجھے ان 5 سوالوں کے جواب لکھ کر بھیج دیں۔ 9 اپریل 2022 کے بعد سے اب تک کوئی ایک شعبہ، کوئی ایک ادارہ جو آگے گیا ہو، کوئی ایک ادارہ جس کی عزت میں اضافہ ہوا ہو، کوئی ایک ادارہ جس کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوا ہو، پاکستان کا کوئی ایک شعبہ، کسان، انڈسٹریلسٹ، تنخواہ دار طبقہ، مزدور، ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن، کوئی ایک شعبہ جس سے وابستہ لوگوں کی زندگیوں میں خوشحالی آئی ہو، لوگ آگے گئے ہوں، کوئی ایک ایسا آئینی عہدیدار، جتنے لوگ عہدوں پر بیٹھے ہیں، کسی ایک جس کی عزت میں اضافہ ہوا ہو، یہ 5 سوالوں کے آپ جواب مجھے دے دیں، میں بتا دوں گا، تاکہ مجھے پتہ تو چلے نا کہ شہباز شریف جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ تو چلے کہ 18 گھنٹے کام کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ دوسری بات ایک اور ہے جناب، وہ یہ ہے کہ یہ ابھی آپ سب سے بڑی دہشت گردی کے حالات آپ دیکھ لیں، یعنی میں ہر ویڈیو میں آپ کو ساتھ یہ ڈسکلیمر دیتا ہوں کہ میں نہیں بتا سکتا جو بلوچستان کے حالات اور صورتحال ہے، میں نہیں بیان کر سکتا، میں بیان کروں تو آپ بے قانون آ گیا کہ آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آنے والی چیزیں اس طرح سے آپ نہیں جو ہے وہ بلوچستان کے تناظر میں آپ نہیں بتا سکتے، میں نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ حکومت کی طرف سے کچھ آ نہیں رہا، میڈیا وہاں سے رپورٹ کچھ نہیں کر رہا، اور جو لوگ وہاں سے تفصیلات جاری کر رہے ہیں وہ اتنی خوفناک اور خطرناک ہیں کہ قانون نہ بھی ہوتا تو شاید میں نہ اس کو بیان کرتا، کیونکہ اتنی تکلیف دہ ہیں وہ تفصیلات۔ مجھے بتائیں نا، یہ 4 ہمارے میجر دوستوں میں شہید ہوئے ہیں، کہیں پہ آپ نے دیکھا کہ بڑے پیمانے پہ چھاپے شروع ہو گئے ہوں کہ ان کے قاتلوں کو پکڑا جا رہا ہے؟ کوئی حکومت کے اندر آپ نے پریشانی دیکھی ہو؟ کوئی وزیروں کے ان شہداء کے گھروں میں لائنیں لگ گئی ہوں جانے والوں کی؟ کوئی 100 انڈیپینڈنٹ لوگوں نے اس کے اوپر ٹویٹس کیے ہوں ان شہداء کے اوپر کے ان کی شہادتوں کے اوپر؟ دیکھیں اس وقت سیکیورٹی کے حالات جو ہیں وہ بہت خوفناک ہیں۔ بلوچستان میں انٹرنیٹ بند، کوئی 5 بجے کے بعد پنجاب سے کوئی بس داخل نہیں ہو سکتی، وہاں پہ کئی علاقوں میں کرفیو جیسی صورتحال ہے، وہاں پہ ٹرین جو ہے وہ معطل تھی، پتہ نہیں اب کیا صورتحال ہے، اور بہت ہی زیادہ تشویشناک صورتحال ہے۔ اور محسن نقوی کہتا ہے کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے بلوچستان، اور اس محسن نقوی کو اٹھا کے ریوارڈ دے دیا گیا، ٹھیک ہے، ایک اعلیٰ قومی اعزاز سے اس کو نواز دیا گیا۔ کس لیے؟ کہ اس نے بلوچستان کی یہ حالات کر دی ہیں۔ کے پی کے اندر دہشت گردی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، کچے کے ڈاکوؤں نے 5 پولیس والوں کو شہید کر دی ہیں، یہ ہے سیکیورٹی کی صورتحال۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہاں ایک اور میرے ذہن میں پوائنٹ آ گیا، کہا جاتا ہے جناب یہ عمران خان جو ہے نا، عمران خان دہشت گردوں کو واپس لایا تھا۔ پہلی بات یہ ہے، اچھا چلے ایک لمحے کے لیے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، واپس لایا تھا کہاں؟ کے پی کے میں لایا تھا، ٹی ٹی پی ادھر تو نہیں ہے بلوچستان میں۔ پھر بلوچستان کے حالات تو اس وقت پاکستان کی تاریخ میں کبھی بلوچستان کے حالات اتنے خراب نہیں تھے جتنے حالات اس وقت خراب ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی 2 ہفتوں میں 4 میجر شہید نہیں ہوئے بلوچستان میں، اور جوانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، اس طرح سے شہادتیں نہیں ہوئی جو 2 ہفتوں میں جو اتنے بڑے واقعات ہوئے۔ بلوچستان میں تو عمران خان ٹی ٹی پی کو نہیں لایا تھا، پھر وہاں پہ کیا ہوا ہے؟ وہاں پہ تو 70 سال سے اسلام آباد فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی حکومت ہوگی، پھر وہاں کے حالات ایسے کیوں پہنچ گئے ہیں وہاں پہ بلوچستان میں؟ دوسری بات یہ ہے، میں مان لیتا ہوں آپ کی بات کہ ٹی ٹی پی کو عمران خان لایا تھا، گو کہ آپ مراد سعید صاحب کے ٹویٹس پڑھ لیں، ان کی ویڈیوز دیکھ لیں، ان کے بیانات دیکھ لیں، ان کا موقف دیکھ لیں، ایک ایک چیز آپ کے سامنے ہے۔ چلیں میں مان لیتا ہوں آپ کی بات کہ عمران خان لایا تھا دہشت گردوں کو، مجھے بتائیں کہ عمران خان کے نکاح، اور میں اب اس طرف جانا نہیں چاہتا، جو چیزیں آپ نے گھٹیا اور نیچ بشرا بی بی کی پرسنل آپ نے ڈسکس کروائی ہیں، ان چیزوں تک تو آپ کے پاس ریکارڈ تھا، ان چیزوں تک تو آپ نے حساب کتاب رکھا ہوا تھا، لیکن آپ نے اور اس کے اوپر آپ نے کیس بنا دیا، یعنی عمران خان کے نکاح کے اوپر تو آپ نے کیس بنا دیا، لیکن جو عمران خان کا اتنا بڑا جرم تھا کہ اس نے دہشت گردوں کو لا کے بسا دیا بطور پرائم منسٹر، اس کے اوپر آپ نے کوئی کیس نہیں بنایا۔ آپ نے اس لیے نہیں بنایا کہ آپ یہ جھوٹا بیانیہ تو بنا سکتے ہیں کہ عمران خان دہشت گردوں کو لایا تھا، لیکن حقیقت سب کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، سب ویل کنیکٹڈ لوگوں کو اس وقت جو ان چیزوں میں تھے سب کو پتا ہے کہ ان کو کس کا یہ آئیڈیا تھا، کون ان کو لانا چاہتا تھا، کس بنیاد پہ لانا چاہتا تھا، کیا معاملات تھے، کیا چیز تھی، سب کو اس بات کا پتا ہے۔ اور آپ اس کے اوپر کیس بنائیں نا، بھائی ایک وزیر اعظم کوئی بھی ہو، وہ دہشت گردوں کو لا کے بساتا ہے اور اس کی وجہ سے سینکڑوں جانیں چلی جاتی ہیں، اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ اس پہ آپ ایف آئی آر کر دیں نا عمران خان کے اوپر، اس پہ آپ عمران خان کے اوپر کیس بنائیں نا، آپ نہیں بنائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے حقیقت آپ کو بھی پتا ہے
کہ پہلی بات یہ فیصلہ عمران خان کا نہیں تھا, دوسری بات ہے کہ وہ فیصلہ اس طرح سے ایگزیکیوٹ ہوا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو اپنی آپ نااہلیاں اور ناکامیاں چھپانے کے لیے عمران خان پہ ڈال دیتے ہیں کہ عمران خان دہشت گردوں کو لایا تھا, چلائے نا اس کے اوپر کیس. سپریم کورٹ میں جسٹس یحییٰ خان آپ کا بیٹھا ہے, جسٹس حاجی امین آپ کا بیٹھا ہے, محمد علی مظہر آپ کا بیٹھا ہے, حسن رضا رضوی آپ کا بیٹھا ہے, عامر فاروق آپ کا بیٹھا ہے, علی باقر رجوی آپ کا بیٹھا ہے, مسرت ہلالی آپ کی بیٹھی ہے, جمال خان مندخیل آپ کا بیٹھا ہے. اور بھائی یہ سارے آپ کے بیٹھے ہیں نا 8 جج, 1-2 اور بھی ہوں گے آپ کے. ان 10 ججز پہ مشتمل نہ ایک اوپن کمیشن بنائیں, عمران خان کو اوپن ٹرائل کریں کہ یہ دہشت گردوں کو لایا ہے, آپ اوپن ٹرائل کریں, لگ پتہ جائے گا. 9 مئی پہ دیکھ لیں, عمران خان نے کب کہا ہے کہ 9 مئی کے اوپر میں پروسیڈنگ کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہوں؟ ہمیشہ اس نے کہا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لاؤ, کہ اس کے اوپر, کیونکہ ہر جگہ کے اوپر سی سی ٹی وی فوٹیج جہاں جہاں مین تنصیبات ہیں وہاں تو اتنے ہائی کوالٹی کے کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ یہ تصور نہیں ہے کہ وہ فوٹیج کہیں جا سکے. تو آپ جو ہے ان کیمروں کی فوٹیج لے آئیں کہ یہ پی ٹی آئی کے فیسز ہیں, یہ چہرے ہیں, یہ دیکھیں حملہ کر رہا ہے, یہ دیکھیں آگ لگا رہا ہے, یہ دیکھیں یہ کر رہا ہے, یہ دیکھیں مسجد کی بے حرمتی کر رہا ہے. یہ آپ نے خود بیانیہ بنایا کہ مسجدوں تک کی اندر جو بے حرمتی کی گئی, تو آپ وہ لے آئیں سی سی ٹی وی فوٹیج, اوپن کمیشن بنا دیں, عالیہ نیلم پہ مشتمل بنا دیں نا. ابھی 50 جج آپ نے لگائے ہیں, اپنے جج لگائے, اس میرٹ پہ نہیں لگائے کہ وہ حلف سے وفا کرنے والے ہیں, اس لیے نہیں کہ وہ لائق ہیں, اس لیے نہیں کہ وہ پاکستان کی خدمت کریں گے, اس لیے نہیں کہ پاکستانی کو خدمت کریں گے, اس لیے نہیں کہ وہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے, اس لیے نہیں کہ وہ پاکستان کو مضبوط کریں گے. ایک کرائٹیریا تھا کہ یہ استعمال ہوں گے, ہونے کے لیے تیار ہیں, اپنا تن من دھن سب کچھ ہمارے سامنے سرنڈر کرنے کو تیار ہیں, اپنی روح ہمارے حوالے کرنے کو تیار ہیں, بلکہ کر بھی چکے ہیں. انہی ججز پہ مشتمل, انہی عالیہ نیلم پہ اوپر مشتمل, ڈوگر کے اوپر مشتمل ان ججز پہ مشتمل کو کمیشن بنا دیں نا اوپن 9 مئی کا. یہ تو آپ کے لگائے ہوئے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان کو پیغام بھجوایا گیا ہے جس میں عمران خان کو کہا گیا کہ آپ بس معافی مانگ لیں تو معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے, تو اگر عمران خان کے جانے کے بعد ہی ملک ترقی کرنے لگا پھر تو اس کو اندر رہنا بہت ضروری ہے, پھر تو ان کو اندر رکھیں, پھر وہ معافی مانگے گی تو آپ اس کو معاف نہ کریں. لیکن حقیقت آپ کو بھی پتہ ہے, حقیقت مجھے بھی پتہ ہے, حقیقت سب کو پتہ ہے. ملک نہیں چل رہا, شہباز شریف ملک نہیں چلا پا رہے, مریم نواز پنجاب نہیں چلا پا رہی, پاکستان کا ہر شعبہ نیچے جا رہا ہے, اوورسیز پاکستانی کو اپنے میں دشمن بنا لیا ہے, انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. کئی اوورسیز پاکستانی ہیں جنہوں نے 2-2 سال کی قسطیں دی ہوئی تھیں مختلف سوسائٹیز میں پلاٹوں کی, انہوں نے 2-2 سال کی قسطیں سرنڈر کر دی. انہوں نے کہا کہ ہم نے 1 روپیہ آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے نام پہ نہیں بھیجنا. جن کی یہاں پہ پراپرٹیز تھیں وہ یہاں سے بیچ کے اور باہر پیسہ جو ہے وہ منتقل کر رہے ہیں کہ یہاں تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا صورتحال ہو. بھائی بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو تو چھوڑیں, چلے وہ تو ریگولر پھر بھی پاکستان پیسے بھیجتے ہیں اپنی فیملیز کے لیے. آپ ادھر آئیں کہ جو اس وقت سسٹم کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں یا حکومتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پیسہ باہر منتقل کر رہے ہیں اور باہر اثاثے اور جائیدادیں بنا رہے ہیں اور نیشنلٹیز لے رہے ہیں. خواجہ آصف بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں اعلیٰ افسران جو بیوروکریسی کے ہیں وہ سارے پرتگال میں مختلف جگہوں پہ نیشنلٹیز لے چکے ہیں. تو یہ مطلب صورتحال ہے. میں جلدی متی اللہ جان صاحب نے ایک تحریر لکھی ہے, وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے موصوف نے جو سہیل وڑائی صاحب ہیں, پھر مجھے دوست کہتے ہیں یار آپ بدتمیزی نہ کیا کریں, آپ الفاظ کا چناؤ ٹھیک رکھا کریں. ایسے شخص کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کروں, آپ مجھے بتائیں. ایسے شخص کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ جو جس طرح سے جھوٹ اس نے 8 فروری سے پہلے بولا, جس طرح سے 8 فروری کے بعد وہ جھوٹے کالم لکھ رہا ہے, جس طرح سے وہ عمران خان کو کہہ رہا ہے کہ جیسے نواز شریف بے نظیر, زرداری, بلاول, مریم ان ساروں نے عزت, غیرت, خودداری کا سودا کر لیا, تم بھی بوٹوں میں لیٹ جاؤ اور ڈیل کر کے باہر آ جاؤ. جو ڈیل کی کہہ رہے ہیں, جس کو پاکستان کی معیشت بڑی مضبوط لگ رہی ہے. سہیل وڑائی جائے نہ پوچھے ذرا کسی بندے سے کہ کیا وہ گھر کا کرایہ دے پا رہا ہے, بجلی کا بل دے پا رہا ہے, گیس کا بل دے پا رہا ہے, بچوں کی فیس دے پا رہا ہے, بچوں کی دودھ اور اس طرح کی چیزیں پوری کر پا رہا ہے, باعزت روزی دے پا رہا ہے, کیا اس کا وہ کوئی خدا نخواستہ گھر میں سے بیمار ہے تو باعزت طریقے سے علاج کروا پا رہا ہے, سرکاری کسی دفتر میں اس کا کام تھا تو بغیر پیسوں کے اس کا کام ہوا ہے. جا کے پوچھیں نا سہیل وڑائی صاحب جن کو پاکستان کی معیشت بڑی مضبوط لگ رہی ہے اور یہ نظام 10 سال تک چلتا ہوا نظر آ رہی ہے. 10 ماہ نہیں چلتا ہوا نظر آ رہا نظام. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان بیٹھا ہے, عمران خان جیل بیٹھا ہے, پورا نظام ایک طرف, عمران خان ایک طرف, ٹرمپ اس نظام کے ساتھ, امریکہ اس نظام کے ساتھ, امریکی ڈیپ اسٹیٹ اس نظام کے ساتھ, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس نظام کے ساتھ, الیکشن کمیشن اس نظام کے ساتھ, جسٹس یحییٰ خان اور اس کی عدالتیں اس نظام کے ساتھ, میڈیا اس نظام کے ساتھ, مافیاز اس نظام کے ساتھ, غنڈے اس نظام کے ساتھ, بدماش اس نظام کے ساتھ, طاقت اس نظام کے ساتھ, پیسہ اس نظام کے ساتھ, برادر اسلامی مالک اس نظام کے ساتھ, سارے کا سب کچھ اس نظام کے ساتھ ہے. لیکن پھر بھی یہ نظام نہیں چل پا رہا اور یہ چل سکتا بھی نہیں ہے. کیوں نہیں چل سکتا؟ کیونکہ پاکستان کے لوگ اس نظام کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. پاکستان کے لوگوں نے 2 اکثریت جس کو دی 8 فروری کو, آج وہ الیکشن 3/4 لوگ اس کو دیں گے. روزانہ 20,000 نیا ووٹر ایڈ ہو رہا ہے 18 سال کی عمر کو جو لڑکیاں اور لڑکے پہنچ رہے ہیں. سالانہ 50 لاکھ ووٹ جو ہے پاکستان میں نیا
انٹر ہو رہا ہے. اوورسیز پاکستانی اگر 1 کروڑ ہیں تو 1 کروڑ میں سے 99,99,000 عمران خان کے ساتھ ہیں. 1,000 جو اس نظام کے بینیفیشری ہیں, جن کو کوئی نہ کوئی مالی فائدہ مل رہا ہے, وہ صرف اس نظام کے ساتھ ہیں. باقی تو 99,99,000 جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. اور کیونکہ وہ اپنے ملک کو آگے جاتا دیکھنا چاہتے ہیں, وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, وہ اپنی دھرتی سے محبت کرتے ہیں, وہ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں, وہ اس مٹی سے محبت کرتے ہیں جہاں ان کے آباء و اجداد دفن ہیں, جو چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی ان ملکوں کی طرح ہو جائے جہاں قانون کی حکمرانی ہے, جہاں پہ عزت ہے, جہاں خودداری ہے, جہاں غیرت ہے, جو فیصلے ملک اپنے فیصلے خود کرتے ہیں, جہاں سیکیورٹی ہے, جہاں جان و مال کا تحفظ ہے, جہاں باعزت روزگار ہے, جہاں بچوں کا تحفظ ہے. وہ ان ملکوں کی طرح اپنے ملک کو بھی اوپر آتا دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے ان کی عمران خان سے محبت ہے. انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ سے جدادیں, اولادیں, کاروبار, مفاد ملک سے باہر نہیں ہے. عمران خان کا جو ہے وہ باہر والوں کو وہ نہیں کرنا چاہتا, اور اگر اس کے بچے پاکستان سے باہر ہیں تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو یہاں لا کے اور اقتدار ان کو دینا چاہتا ہے. وہ اقتدار اپنی اگلی نسلوں میں منتقل کرنا چاہتا ہے. اس نے تو اپنی بہن کو کوئی سیاسی عہدہ نہیں دیا, اس نے آج تک اپنے بچوں کو سیاست میں انوالو نہیں کیا, تو اس نے آج تک نہیں کہا کہ میرے بعد میرا بیٹا جو ہے وہ ہوگا, یا اس نے تو آج تک اپنی بیوی کو کوئی سیاسی عہدہ جو ہے وہ نہیں دیا. تو سہیل وڑائی صاحب نے جناب یوٹیوبرز کے اوپر بھی بڑا لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سارا جھوٹا بیانیہ ایک لکھ کے ڈرا کے عمران خان کو کہ یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں. پھر کہتے ہیں پہلے تمام خواہشات ناکام ہوتی گئیں, مگر یوٹیوبرز ہر شکست کے بعد ایک نئی کہانی تلاش کر آپ کو مسلسل جیل میں رکھنا چاہتے ہیں. اچھا, یوٹیوبرز عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں. جی, یوٹیوبرز ذمہ دار ہیں. 26 نومبر کے بھی یوٹیوبر وہ ہے ذمہ دار ہیں, سیدھی گولیاں چلنے کے بھی. جو جسٹس یحییٰ خان کی عدالتوں کو یرغمال بنایا گیا اس کے بھی یوٹیوبر ذمہ دار ہیں. جو تمام ججز نے اپنی روح شیطان کے حوالے کر دیا اس کے بھی یوٹیوبر ذمہ دار ہیں. جو اس ملک کے اندر جو اس وقت چادر چاردیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے, عورتوں کی عزتوں محفوظ نہیں ہے, اس کے بھی یوٹیوبر ذمہ دار ہیں. آگے موصوف کہتے ہیں قیدی جی, اب منت ترلے پہ آ گئے عمران خان کی. قیدی جی, جان ہے تو جہان ہے. پاکستان بھٹو جیسا سانحہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا, نہ ہی آپ کے کروڑوں حامیوں کو مایوسی اور بے بسی میں دھکیلنا چاہتا. یعنی دیکھیں وہ ڈرا رہے ہیں, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے منت ترلا کر رہے ہیں کہ مان جائیں, معافی مانگ لیں, ورنہ پھر بھٹو جیسا حال ہوگا, عدالتی قتل ہوگا آپ کا. جیسے اس وقت ججوں نے اپنا سب کچھ اس نظام کے حوالے کیا تھا ایک ڈکٹیٹر کے, اب بھی جسٹس یحییٰ آفریدی اور یہ سارے جو ہے کیونکہ اس نظام نے لگائے ہیں, تو اب آپ کا عدالتی قتل ہوگا, ماورائے عدالت آپ کا قتل ہو سکتا ہے, عدالتی آپ کا قتل ہو سکتا ہے آپ کو. اور پھر علیمہ خانم کہہ چکی ہیں کہ کئی بار دھمکیاں دی گئیں کہ خدا نخواستہ عمران خان کو جیل میں قتل کیا جا سکتا ہے, اور اب سیدھی سیدھی یہ عمران خان کو منت ترلے کے بعد ڈرا بھی رہے ہیں کہ بھٹو جیسا آپ کا انجام ہو سکتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں قیدی, ڈیئر قیدی جی, آپ تو بار بار کہا کرتے تھے, نہیں یہ یہاں تھا, قیدی جی جان ہے تو جہان ہے. پاکستان بھٹو جیسا سانحہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا, نہ ہی آپ کے کروڑوں حامیوں کو مایوسی اور بے بسی میں دھکیلنا چاہتا ہے. معافی تلافی سے کام ممکن ہے تو فوراً کر کے جیل سے باہر نکلنا ہی عملیت پسندی ہے. تخیل پرستی تو ایک لمبی اور صبر آزما جدوجہد ہے جو جمہوری آئیڈیلز کے لیے کی جاتی ہے. آپ تو ہمیشہ مقتدرہ سے مل کر حکومت کرنے کو جائز سمجھتے رہے ہیں. اب بھی آپ کا اس حوالے سے کوئی اصولی اختلاف نہیں, آپ کا اختلاف تو ذاتی ہے. اس مشکل وقت سے نکلیں, اپنی پارٹی کو مستقبل کی کامیاب گورننس کے لیے تیار کریں. یعنی ابھی بھی یہ کہتے ہیں عمران خان ذات کے لیے لڑ رہا ہے, اور بھائی ذات کے لیے لڑ رہا ہوتا تو اس کو تو کئی بار آفر دی گئی کہ ملک سے چلے جاؤ, آرام سے آ کے بیٹھ جاؤ, تمہیں ایک بار ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک کے ہاتھ جوڑ کے چلیں, کان میں ہی کہہ دو کہ جی مجھے معاف کر دیں. لیکن وہ اتنا بھی کہنے کو تیار نہیں, کان میں بھی کسی کے کہنے کو تیار نہیں کہ مجھے معاف کر دیں. کہتے ہیں ڈیئر قیدی جی, آپ تو بار بار کہا کرتے تھے یو ٹرن اچھے ہوتے ہیں, ایک یو ٹرن ملک کی استحکام کے لیے بھی لے لیں, اگلے انتخابات تک چپ کا روزہ رکھ لیں. یعنی یہ ہے عمران خان کے لیے شرط کہ اس نظام کو جس میں 300 ارب سے 500 ارب کا کرپشن سکینڈل چینی میں ہے, پیٹرول 350 پہ پہنچا ہوا ہے, ڈیزل 350 پہ پہنچا ہوا ہے, ہر چیز میں کرپشن ہو رہی ہے, ایک بیوروکریٹ 5-6 ارب کی کرپشن کر چکا ہے, اور پورا پنجاب اور پورے پاکستان کے اندر کرپشن کا راج ہے. اس سسٹم کو چلنے دیجیے 5 سال, ان لوگوں کو 5 سال چلنے دیں اور چپ کر کے بیٹھ جائیں. اور وہ کہتے ہیں چپ کا روزہ رکھ لیں اور اپنا سارا زور اگلے الیکشن کی شفافیت کو یقینی بنانے پر لگائیں. یہ ڈیل سب کے لیے قابل قبول ہوگی, حکومت کو فری ہینڈ ملے گا, مقتدرہ کے شبہات دور ہو جائیں گے, تحریک انصاف کو نہ صرف اپنے لیڈرز کی رہائی ملے گی, پارلیمان کے اندر کام کرنے کا فری ہینڈ مل جائے گا. بھئی پارلیمان کے اندر فری ہینڈ کیا ملے گا؟ آپ نے ان کی 2 تہائی اکثریت تھی, یہ حرام کی جو اسمبلی ہے, حرام کے ووٹوں سے جو آپ نے اور 2 نمبری سے بنائی ہوئی ہے, جس کی سیاسی پیدائش ہی جائز نہیں ہے, جس کی انتظامی اور حکومتی پیدائش ہی جیسے اسمبلی کی جائز نہیں, اس کو کیوں چلنے دیا جائے جی؟ کیوں عمران خان اس کو چلنے دیں؟ 2 تہائی اکثریت پاکستان کے لوگوں نے اس کو دیا, کیوں وہ پاکستان کے لوگوں سے غداری کرے؟ پھر کہتے ہیں ڈیر قیدی, کوئی معجزہ یا حادثہ ہو جائے تو اور بات ہے, وگرنہ آپ کی موجودہ حکمت عملی اور یوٹیوبرز کی لیڈرشپ میں کوئی بڑا سیاسی فیصلہ ممکن نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ آپ تحریک انصاف کے چیئرمین آپ نہیں بلکہ وہ یوٹیوبرز ہیں,
جو آپ کی پارٹی سے آپ کے نام پر جذبات سے کھیلتے ہیں. نہ کوئی لیڈر ان کی اسکروٹنی سے باہر ہے, نہ مقتدرہ, نہ حکومت, نہ میڈیا, نہ ہی آپ کا خاندان. آپ اپنے عملی طور پر اپنے چاہنے والوں کے یرغمال اور روبوٹ بن چکے ہیں. آپ ان کی مرضی کے خلاف فیصلے کرنے کے قابل ہی نہیں رہے, حالانکہ عوام آپ کے غیر مقبول فیصلے کو بھی قبول کریں گے. آپ رہائی کے لیے جو بھی ڈیل کریں گے آپ کی رہائی شرط سے کہیں بڑھ کر فتح ثابت ہوگی. بھائی عمران خان, مجھے بتائیں کہ عمران خان وہاں بیٹھ کے عمران ریاض خان کو سنتا ہے, ڈاکٹر محیط پیرزادہ کو سنتا ہے, اور یہ مقبول جان کو سنتا ہے, سمیع ابراہیم کو سنتا ہے, اسد اللہ خان کو سنتا ہے, بھائی شہباز گل کو سنتا ہے عمران خان وہاں بیٹھ کے, سبی کاظمی کو سنتا ہے, بھائی سیاست.pk دیکھتا ہے عمران خان وہاں بیٹھ کے, وقار ملک کو عمران خان سنتا ہے, بھائی سوراب برکت کو سنتا ہے عمران خان وہاں بیٹھ کے, وہ عمران خان شاکر محمود عوان کو سنتا ہے, عیسیٰ نقوی کو سنتا ہے. عمران خان کس یوٹیوبر کو وہاں بیٹھ کے سنتا ہے؟ بھائی رضوان غلزئی کو سن رہا ہے, زبیر علی خان کو سن رہا ہے, عمر جٹ کو سن رہا ہے. بھائی کس یوٹیوبر کو عمران خان بیٹھ کے سن رہا ہے؟ وہاں تو پینسل لینے جانے کے اندر اجازت نہیں ہے. بھائی عمران خان کو اگر کوئی اتنا سادہ سمجھتا ہے نا تو وہ خود عقل کا علاج کروائے. اس کو جا کے اپنا سٹی اسکین کروانا چاہیے. اس کے دماغ میں کھوپڑی میں دماغ نہیں, اس کی دماغ کے اندر کچھ اور بھرا ہوا ہے جو عمران خان کو بیوقوف سمجھتا ہے, یہ اتنا سادہ سمجھتا ہے. پھر کہتے ہیں ڈیر قیدی جان بظاہر آپ کے حمایتی نظر آنے والے دراصل اس وقت تارا مسیح کا کردار ادا کریں. آپ آنکھیں کھولیں, دو دشمن کی پہچان کریں. آپ کی رہائی کے راستے میں جو بھی فرد یا شرط حائل ہے وہ آپ کی دشمن ہے. ہر وہ شرط یا فرد جو آپ کو رہائی دلانا چاہتا ہے وہ آپ کا مخلص دوست ہے. تاریخ آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اس پہ مشتاق صاحب نے لکھا ہے, سینیٹر مشتاق صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کھلی قتل کی دھمکیاں ہیں, یہ سیاسی عدالتی قتل کے ڈرامے ہیں. ایک مقبول سیاسی رہنما کو 2 سال قید میں رکھ کر مقاصد حاصل نہ ہونے پر پھر میڈیا کے ذریعے کھلے عام اس طرح کی دھمکیاں دینا افسوسناک اور شرمناک ہے. عدالتیں اگرچہ کینگرو کورٹس بن چکی ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اپنے اسیر بانی لیڈر کو ملنے والی یہ دھمکیاں عدالتوں کے نوٹس میں لانی چاہیے. اقبال اور قید کے پاکستان میں اختلافی سیاست جرم بن گیا ہے. متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ سہیل وڑائچ نے عمران خان کو اب باقاعدہ معافی مانگنے کا باقاعدہ مشورہ دے کر خود کو ستارہ امتیاز کا حقدار ثابت کر دیا ہے. صحافی کے روپ میں ایسے کئی ہرکاروں کی کچھ دنوں میں اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں بھی کروائے جانے کے امکان ہے, جس کے بعد کالا دھواں مارتا 70 سال پرانے ڈیزل انجن والا یہ وڑائچ طیارہ ایک بار پھر فراٹے بھرتا دیگر مسافروں کی توجہ کا مرکز ہوگا. ایسے چرب زبان, چرب دماغ, چربا ساز صحافیوں نے ہمیشہ عین اس وقت سیاست کی پیٹھ میں صحافت کا چھڑا گھونپنا اپنا فرض سمجھا ہے جب اسٹیبلشمنٹ بند گلی میں داخل ہو گئی, جن کو اس قوم سے اپنے 78 سالہ جرائم اور آئین سے غداری کی معافی مانگنی چاہیے, اور قوم سے ان لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کا کہا جا رہا ہے. دوسرے لوگوں کو جن کے ساتھ ظلم ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگو. بے وزن دلیل کے حامل وزندار چند صحافی لوگوں نے اپنے اور دوسروں کے لیے ہمیشہ اصولوں کی کوہ پیمائی کی بجائے بزدلی کی ڈھلمان کا انتخاب کیا ہے, مگر مقصد پورا ہو گیا ہے. ایک بحث چھڑ چکی ہے جس سے پارٹی اور عوام میں تقسیم کا عمل جاری ہے. ایک فیلڈ مارشل سے ملاقات کیا ہو گئی, سہیل وڑائچ خود کو وزرائے اعظموں کے ہم پلہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. ظاہر ہے اس ملک میں وزیر اعظم بننے کے لیے عوام کے ووٹ کی نہیں, آرمی چیف کی نظر کرم کی ضرورت ہوتی ہے. سچ تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پی ٹی آئی سے جنگ میں سب کچھ لوٹا دینے کے بعد اگر نوبت ایک صحافی کے ذریعے معافی مانگنے کی اپیل تک آ گئی ہے تو پھر خود اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے معافی مانگ لینی چاہیے. کہاں گئے ریاست کے وہ آئینی ادارے جیسے کہ پارلیمنٹ, حکومت اور عدلیہ, جس نے شواہد کی بنیاد پر عمران خان اور اس کی پارٹی کو 9 مئی کے مقدمات میں سزا دلوانی تھی؟ اب معاملہ عمران خان کی نکی جئی ہاں تک آ گیا ہے, تو پھر ریاست اور اس کے اداروں کی اس سے بڑی ناکامی کیا ہو گئی؟ پھر متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ دوسری طرف اگر عمران خان نے سہیل وڑائچ کے مشورے پر 9 مئی کے واقعات کی مکمل ذمہ داری قبول کرتے ہوئے معافی مانگنی ہے تو پھر صرف 9 مئی کی ہی کیوں, تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو 2014 میں پارلیمنٹ اور پی ٹی وی پر حملوں میں ملوث جنرل راحیل شریف اور جنرل ظہیر الاسلام کی اعانت کاری اور منصوبہ بندی پر بھی اعترافات کے بعد ایک معافی ہونی چاہیے. پھر آرمی پبلک اسکول پشاور میں معصوم بچوں کی حفاظت میں سنگین غفلت, امریکہ کے ایبٹ آباد حملے کو روکنے میں ناکامی, اور 1990 2018 اور 2024 کے الیکشنز کی چوری پر بھی کسی کو معافی مانگنی چاہیے. ہم تو آج تک ان بنگالیوں سے بھی معافی نہیں منگوا سکے جنہوں نے 1971 میں ہماری فوجی تنصیبات پر دشمن کے ساتھ مل کر 9 مئی سے بھی بڑے حملے کروائے. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے بھی ان پاکستانیوں سے آج تک معافی نہیں مانگی. بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. ہماری اسٹیبلشمنٹ کو تلخ حقیقت سے نظر نہیں چرانی چاہیے. 2018 سے پہلے اس نے جس طریقے سے پی ٹی آئی اور اس کے نوجوانوں کو نواز حکومت کے خلاف استعمال کیا اور 2018 میں اپنی وردی کا روب اور وقار کھویا, اس کے بعد اس نسل کے لیے سیاسی مخالفین اور باوردی مخالفین میں فرق کیسے برقرار رہ سکتا تھا؟ ایسے میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ 9 مئی کی اصل وجہ 25 جولائی ہے. 5ویں نسل کی ہائیبریڈ جنگ کے لیے تیار ان نوجوانوں نے فوج کو اپنا دوست یا دشمن ہی سمجھا ہے. فوج کے اندر وردی کی حرمت کو لے کر سخت ہدایات دی جاتی ہیں.
بازاروں اور دیگر عوامی جگہوں پر باوردی افسران کو عوام میں گھلنے ملنے کی اجازت اس لیے نہیں دی جاتی کہ وردی کی عزت اور اس کا روب ختم ہی نہ ہو جائے۔ مگر کیا ہوا کہ چند سیاستدانوں، صحافیوں اور نوجوانوں کے ذہنوں میں روایتی سیاستدانوں کے خلاف ISPR میں نفرت کے بیج بوئے گئے۔ فوج کے اس سیاسی کردار کو لے کر PTI کے لیڈران اور ورکروں کا فوجی تنصیبات کو اپنی احتجاج کا ہدف دیکھنا اور بنانا ایک مجرمانہ مگر قدرتی فعل تھا۔ فوج سیاست کا دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اندر داخل ہوگی تو سیاست فوج کے دروازے پر دستخط تو دے گی۔ بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ وہی جو غیر منتخب حکمرانوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ اس ساری صورتحال میں معافی تو سب کو قومی ترانے کی دھن پر مل کر مانگنی چاہیے۔ صحافیوں کا کام اپنی تاریخ کو مسخ کر کے سیاستدانوں سے معافی منگوانا نہیں، بلکہ ملک، قوم اور آئین کے غداروں کے خلاف قوم کو یکجا کرنا ہے۔ عمران خان کا اعتراف کیا مطیع اللہ جان صاحب نے، عمران خان نے جس جوان مردی کے ساتھ جیل کاٹی ہے، ایسی جیل کا ہمارے جیسے صحافی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو 3 درجے کے مسلمانوں کے بارے میں ہم نے تو مسلمانوں کے 3 درجوں کے بارے میں سنا ہے۔ ایک وہ جو طاقت سے برائی کو روکے، یعنی منتخب حکومت اور جو ہے وہ طاقت سے برائی کو روکے۔ دوسرا یہ شاید صحافت کے لیے مناسب ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ آپ زبان سے برائی کو روکیں، اور مطیع اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ یہ شاید صحافیوں کے لیے، صحافت کے لیے۔ تیسرا درجہ وہ ہے جو کمزور ترین ہے، یعنی جو برائی کو دل میں برا جان کر خاموش رہے۔ عام حالات میں صحافی اپنی قلم اور زبان کی طاقت سے برائی کو برائی کہنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے اور یوں دوسرے درجے کا مسلمان ہو سکتا ہے۔ مگر اب ایسے صحافی کو کس درجے پر رکھا جائے جو اچھائی کو برائی، یعنی حق کو ناحق بولنا اور لکھنا شروع ہو جائے اور اس کے لیے دلیل بھی دے؟ سہیل وڑائی جیسے صحافیوں اور شہباز شریف جیسے سیاستدانوں کے لیے کوئی نیا درجہ ایجاد کرنا پڑے گا۔ وڑائی صاحب نے عمران خان کی مستقل مزاجی کا کریڈٹ اسی طرح یوٹیوبرز کو دیا جس طرح 2024 کا عوامی مینڈیٹ PTI کے بجائے شہباز شریف کی جھولی میں ڈال دیا گیا تھا۔ سہیل وڑائی جیسے سینئر صحافی اپنے تجزیے میں یوٹیوبرز کو جو کریڈٹ دے رہے ہیں اس کی وجہ ان کے اخبار اور ایسے اداروں کی گرتی ہوئی ساکھ ہی ہوتی ہے، ساکھ ہی تو ہے۔ جس ملک میں ٹیسٹ ٹیوب سیاستدان اور صحافی معافی کے جوڑے ہاتھوں کے ساتھ اس دنیا میں آئیں گے تو وہاں لہراتے گھوسوں کے ساتھ یوٹیوب صحافی ہی خبر اور تجزیوں کا قابل اعتماد ذریعہ ہوں گے۔ ختم شد۔ یہ مطیع اللہ جان صاحب نے لکھا ہے اور یہ کچھ تفصیلات تھیں، اور عمران خان سے اب منت طلب کیا جا رہا ہے، ایک معافی، ایک بار کہہ دیں مجھے معاف کر دو، تاکہ ہماری ضد، عناد، تکبر اور غرور کو کوئی تسکین مل سکے اور سسٹم کو آگے چلایا جا سکے۔ کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ عمران خان کو مائنس کر کے یہ نظام نہیں چل سکتا، پاکستان نہیں چل سکتا، پاکستان کے ادارے نہیں چل سکتے، عوام کے لیے کوئی خوشحالی نہیں آ سکتی، کیونکہ جن لوگوں کو لایا گیا نہ تو عوام نے ان کو ووٹ دیا، نہ ہی عوام کا سوچتے ہیں۔ ان لوگوں کے اثاثے، جائیدادیں، اولادیں، کاروبار، مفاد، علاج، سب کچھ پاکستان سے باہر ہے، یہ باہر کا سوچتے ہیں، یہ پاکستان اور پاکستانیوں کا نہیں سوچتے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔